السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی میں بہترین مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج پہلا رمضان المبارک ہے، تو رمضان کے ہی سلسلے سے اور رمضان کے بارے میں ہی کچھ احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ دیکھیے، حدیث نمبر 4 ہے، بیہقی شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو ابتدائی سال سے لے کر دوسرے سال تک، آئندہ سال تک سجایا جاتا ہے۔ یعنی جب رمضان محرم کا مہینہ آتا ہے تو اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تب سے لے کر آنے والے دوسرے رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ روزے داروں کے لیے، نہ کہ ان کے لیے جو بنا عذر شرعی کے روزے چھوڑتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک آراستہ کی جاتی ہے۔ آراستہ مطلب ہوتا ہے سجائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے ایک ہوا چلتی ہے عرش کے نیچے، اور حوریں کہتی ہیں کہ اے رب، تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا۔ کون کہتا ہے؟ یہ حوریں کہتی ہیں، اے رب، اپنے بندوں میں سے تو ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یعنی ایک دوسرے کے لیے حوریں دعا کر رہے ہیں رب کائنات سے کہ ہماری آنکھیں ان لوگوں سے ٹھنڈی ہوں جو روزے دار ہیں، اور روزے داروں کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ حدیث نمبر 5 ہے، امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخر شب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، مگر لیکن کام کرنے والوں کو اس وقت مزدوری دی جاتی جب کہ وہ کام مکمل کر لیتا۔ سوچنے کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تھوڑے تھوڑے جو ہیں گناہ گار، وہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ، رمضان کی فضیلت اتنی ہے کہ ہر دن روزے دار جو جہنمی لوگ جہنم میں جا چکے ہیں، گناہ گار ہیں، ان کی مغفرت کرتا ہے ہر دن۔ مگر مکمل جس پورے مثلاً اگر 30 روزے ہوئے تو 30 دن لگاتار 29 دن جتنے مغفرت گناہ گاروں کی ہوئی، آخری دن تمام جو پورا مہینہ جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا، بخش دیتا ہے، ایک دن میں اتنا بخش دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے، اس میں ایک ایسی رات آتی ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ وہ شب قدر کا نہیں، وہ شب قدر نہیں، بلکہ آپ تمام روزے رکھ لیں گے تو جو آخری عشرہ ہوگا، آخری راتیں ہوں گی، ان میں اللہ پوری امت کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیے، حدیث نمبر 6 بیہقی شعب الایمان میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روی ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں بعض فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، اور وہ مہینہ جس میں کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اس کی راتوں میں قیام نماز پڑھنا، یعنی سنت، جو اس میں نیکی کا کام کرے گا تو ایسا ہے جیسے کہ اور مہینوں میں فرض نماز ادا کی، یعنی آپ سنت پڑھیں گے یا نفل نماز کو ادا کریں گے رمضان کے مہینے میں، تو ایسا ہے جیسے کہ رمضان کے علاوہ جو اور دن ہیں ان میں آپ نے فرض نماز کو ادا کیا۔ اتنا ثواب اس مہینے میں سنت اور نوافل پڑھنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے فرض ادا کیا تو اس میں، جس نے کہ فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے کہ ادر مہینوں میں اس میں ایک فرض ادا کرے گا تو ادر مہینوں میں جیسے کہ 70 فرض اس نے ادا کیے۔ اتنا ثواب اللہ ایک فرض ادا کرنے میں رمضان المبارک کے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا، یہ بندے اور رب کے درمیان کی باتیں ہیں۔ جب بندہ روزے رکھتا ہے اپنے رب کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو مارتا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے دن کے سنبت میں رکتا ہے، یعنی وہ تمام جائز کام جو وہ کر سکتا ہے، جن پر وہ قادر ہے، قادر ہونے کے باوجود بھی وہ صرف رب کی رضا کی خاطر رکتا ہے اس رمضان کے مہینے میں، تو سوچے ذرا، جب بندہ رکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اجر عطا فرمائے گا وہ روز آخر، اور کتنا عطا فرمائے گا یہ رب کی شان ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مساوات کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس روزے کو افطار کرائے اس کے گناہ کے لیے مغفرت ہے۔ یعنی جو لوگ روزے دار کو افطار کراتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں پھل فروٹ کرائیں، اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا دودھ سے افطار کرا سکتے ہیں، کھجور سے افطار کرا سکتے ہیں،
تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر عطا فرماتا۔ دوسرا کہ روزے دار کے جو منہ کی بو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ بہتر ہے، مشک عنبر سے زیادہ بہتر ہے روزے دار کی منہ کی بو۔ اب یہاں بو کا معنی ہوتا ہے خوشبو، اچھی ہوتی ہے تو اس کو خوشبو کہا جاتا ہے، بری ہوتی ہے اس کو بدبو کہا جاتا ہے۔ خوش معنی اچھا اور بد معنی ہوتا ہے برا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں بدبو۔ صرف بو کہیں گے تو لفظ بو کا معنی ہوتا ہے جس کو ہم سونگھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر اچھی ہے تو اس کو خوشبو کہہ دی جاتی ہے اور بری ہے تو اس کو بدبو کہا جاتا ہے۔ تو روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام خوشبوؤں سے بہتر ہے۔ سوچ سکتے ہیں مرتبہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرا بات یہ حضور فرماتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو تھوڑا سے لمحات پہلے افطار سے جب بندہ دعائیں کرتا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں تو رب ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، ڈائریکٹلی قبول فرماتا ہے۔ یہ روزے دار کا مرتبہ ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ اب یاد رکھنا جو بنا شرعی عذر شرعی کے روزے چھوڑتا ہے اس کا کتنا گناہ ہے، میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک روزہ چھوڑنے میں اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا، کوئی عذر شرع نہیں ہے، تو رمضان کے مہینے کے بعد میں وہ لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے بنا کسی بیچ میں گیپ کے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آج 5 رکھ لیے پھر چھوڑ دیے، پھر 2 رکھ لیے چھوڑ دیے، 10 رکھ لیے چھوڑ دیے، مکمل ہم نے 60 روزے کر لیے، ایسا نہیں، بلکہ لگاتار 60 روزے بنا ناغہ بنا چھٹی کے آپ کو رکھنا ہے، صرف ایک روزے کے بدلے میں۔ سوچ سکتے دوسرا ہے کہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے، 60 دن تک کھانا کھلائے، دونوں ٹائم کھلائے، یا ایک بندے کو کھلائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات میں بہت ضروری بتاتا ہوں، یہ آخری بات ہے کہ بندہ روزہ رکھے اس مہینے میں، اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا اور ماہ رمضان کے علاوہ وہ پوری زندگی روزہ رکھے، نوافل روزے جو ہم ہزاری روزے رکھتے ہیں یا محرم میں رکھتے ہیں یا دوسرے ادر روزے، یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ اگر پھر ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا رمضان میں اور اس کے علاوہ وہ پوری زندگی روزے سے رہے تو اتنا ثواب اسے نہیں ملے گا اور اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر چھوڑ کے کرے گا اتنا ثواب نہیں جتنا ثواب کے رمضان کے ایک روزے کا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مولا نے فرض روزے کیے ہیں اس کا ثواب کتنا عطا فرمائے گا۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی کی ہمارے لیے اور کیا بات ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت سجائی جاتی ہے اور جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک روزے دار کے لیے جنت اللہ سجا دیتا ہے۔ اور دوسرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی ایک دروازہ جو خاص قرار دیا ہے وہ ریان، وہ روزے داروں کے لیے ہے۔ اب سوچیں کتنی فیسلٹی رب کائنات روزے داروں کے لیے دیتا ہے، اور حور بھی روزے داروں کا انتظار کرتے ہیں کہ میرے مولا جو روزے دار ہیں ان میں سے کسی ایک کو ہمارا شوہر بنا دے، اور تاکہ ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں، ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ کسی بے روزدار کا اس میں ابھی تک ذکر نہیں آیا، بس آیا ہے تو اس بات کا کہ وہ اپنے انجام کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں جو بنا روزے شرعی کے، بنا عذر شرعی کے روزے چھوڑتے ہیں۔ کوئی دقت نہیں ہے کہ ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہمیں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، ہمیں کمزوری آ جاتی ہے، ہمیں چکر آنے لگتے ہیں، اس طریقے کی جو باتیں بناتے ہیں کہ ہمارے اگر کھانے کو نہیں ہے ہم روزہ کیوں رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر جان بوجھ کر چونکہ روزہ فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ جس نے فرضیت کا انکار کیا کہ روزے ہم نہیں رکھیں گے، روزے کچھ نہیں ہے، یہ تو خالی ایسے ہی ایک فالتو باتیں ہیں کہ ہمارے اگر کھانے کو نہیں، جو بھوکا ہے وہ رکھے، یہ ایسے اس طریقے سے بے حرمتی کرنا روزے کی، گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر لیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کبھی زبان سے اپنی کوئی ایسی بات نہ نکالیں اور اللہ کی رضا کی خاطر پورے دن گناہوں سے بچے رہیں۔ افطار کا وقت آئے تو آپ روزے رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسائل جو میں نے بتائے ضروری باتیں، یہ ضرور آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اسی طریقے کی باتیں اور اسی دینی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں تک یہ جانکاری پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اہم جانکاری لے کر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔